بقیہ 3 سال. آپ وفاق میں حکومت کیجئے 3 سال بقیہ جو آپ کے پاس ہے. تو آپ کے پاس مینڈیٹ ہے. ہم کسی کانسپریسی کا حصہ نہیں, ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں حکومت کرنے کا. یہ جو آپ روز ایک دوسرے کے ساتھ یہ وہ منہ مروڑا کرتے ہیں, اس کو بند کیجئے. یہ آپ کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو رہا ہے. نیشنل کنسنسس گورنمنٹ کیا چیز ہے؟ مجھے کیا پتا جی. شجاعت صاحب کے ایک آپ کے لیڈر ہیں نا, وہ آپ ان کو لیڈر اپنا مانتے ہیں نا؟ بالکل. اب میں ان کے ہر جواب کی ایکسپلینیشن میں تو نہیں دے سکتا. انہوں نے کچھ اگر کہا ہے گورنمنٹ آف نیشنل کنسنسس, تو اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا. اچھا نہیں, آر یو ان دیٹ فیور؟ نہیں, I don't know what that is. If I don't see a document, how can I vote for it or against it? اس کا مطلب ہے کہ ساری جماعتوں میں اسی طرح کام ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا. سر ایک بات سنیے, ایک ہمارے سینئر بندے نے کوئی بات کر دی ہے اور اس کا جواب آپ میرے سے پوچھیں گے, ہاں تو یا تو میرے علم میں ہو تو میں جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ میری ایک منافقت ہے. اب میرے علم میں نہیں تو اس کے میں جواب کیسے غلط دے دوں؟ اچھا, اور میری بارہا میری ایک گزارش سنو. اس وقت ایشوز بہت زیادہ ہیں. فوڈ منسٹر صاحب تشریف فرما ہیں. میں آپ کی وساطت سے میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم جنوبی پنجاب والوں نے بہت مار کھائی ہے, بہت مار کھائی ہے. ہمارے ہاں وہ جو پیڈی ہم پٹتے رہے کہ 1250 ریٹ کیجئے 1250, ایک سینٹر بھی نہ کھلا. آج وہ پیڈی ہمارے ذمہ داروں کے ہاتھ سے نکل گئی. آج وہی پیڈی 1200-1300 پہ رہی, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, مڈل مین کم آ گیا. خدا رہا ایسی پالیسی سے ذرا اجتناب فرما لیں. آپ ایک خود ذمہ دار گھرانے سے ہیں, آپ فیصلے اچھے کر سکتے ہیں, ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کے حوالے سے اور دوسرا وہ جو انہوں نے پوائنٹس جو بنائے تھے اس پہ بھی کوئی بات کریں گے پیڈی کی اس کے لیے؟ اب وہ جو وقت گزر گیا, اب اس پہ کیا بات کرنا. اب تو آئندہ آنے والے وقت کے لیے ان سے ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے. اچھا, اور کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کے حوالے سے کیا یہ ممکن نہیں کہ جن لوگوں کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی نہیں, جن لوگوں کے پاکستان میں اثاثے ہی نہیں, جن کے اثاثے زیادہ پاکستان سے باہر ہیں, جن کے پاس پاکستانی نیشنل پاسپورٹ سے بہتر ایک اور ملک کا پاسپورٹ رہتا ہے, آپ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی میں میجر سٹیک ہولڈرز ہیں, کیا ہم یہ بھی آئینی امینڈمنٹ نہیں لا سکتے کہ جس کا پاکستان میں جس کی شریعت نہیں؟ کون ہے وہ؟ میں نام دیکھیں, اب نام تو میں یہاں پہ کسی کا نام نہیں. رضا حیات رائے صاحب آپ نام بھی نہیں لینا چاہتے؟ میں کیوں نہ, میں جی میری بات سنیں, آپ اصول کی بات کریں. جس کا پاکستان میں اثاثہ پاکستان میں نہیں, یا جس کے بھی پاکستان سے باہر اثاثے ہیں, کیا اس کو پاکستان کے کسی بھی آفس میں ہونا چاہیے؟ جی راج صاحب نے ایک بات کیا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے ڈائلاگ کیا. دیکھو جی, جمہوری لوگ ہیں, ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. اس وقت پرویز مشرف, جنرل پرویز مشرف آپ کے ملک پہ قابض تھا, اپنی فورسز کے ساتھ, اپنی یونیفارم کے ساتھ, اپنی تمام ان کی مسلم لیگ کے ساتھ. تو کیا اس وقت محترمہ کی یہ حکمت عملی نہیں تھی؟ اور دوسری بات, بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ چل کر مشرف, جنرل مشرف, یہ محترمہ کی حکمت عملی تھی کہ جنرل مشرف چل کر محترمہ کے پاس گیا اور جا کر, محترمہ نے این آر او نہیں مانگا, خود جا کر این آر او دیا, اور اس وقت کی کیبنٹ نے اس کو اپروو کر کے دیا. اور میں اور ویسا میں تھوڑا ریکارڈ درست کر دوں. محترمہ نے ان کو صرف یہ کہا تھا کہ آپ 3rd ٹائم پرائم منسٹرشپ کی شک ختم کر دیں, باقی میں ان کیسز کا میں بالکل آپ سے نہیں چاہتی کہ آپ این آر او دیں. میں یہ کیسز پہلے بھی فیس کیے ہیں, اب دوبارہ ہم فیس کرنے کو تیار. وہ کنٹینیوٹی یہ تھی جو ہم پہلے 10 سال سے کر رہے تھے. تو یہ موصوف چل کر گیا. اور دیکھو, کوئی غلط تھا, ہم اس کو کبھی بھی ٹھیک نہیں کہتے. ملک پہ تھا, قابض تھا, حکمران تھا, بن کے بیٹھا ہوا تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بھی آپ, یہ تو بہت چھوٹی بات ہے, میرے دوست مائنڈ نہ کریں, جب کوئی طیارہ ہائی جیک کر لیا جاتا ہے تو وہ لیجٹیمیٹ ہائی جیکر ہوتا ہے, اس سے بھی ڈائلاگ کرنے پڑتے ہیں. جب کوئی کسی بندے کو یرغمال بنا کر بندوق لے کر بیٹھ جاتا ہے, لوگ اس سے بھی ڈائلاگ کرتے ہیں. تو ہم نے قبضہ لینا تھا اس ملک کا, تو ہم نے قبضہ لینے کے لیے ڈائلاگ کیا. اور ڈائلاگ بھی پھر بڑے ڈائلاگ بھی ہم نے اس انداز میں نہیں کیا کہ جنرل کو چل کر جانا پڑا. محترمہ حیات پاس گیا اور جا کر ادھر ہمارے ساتھ ڈائلاگ کیا, اور ہم نے اس ملک میں جمہوریت کا تحفہ دیا. اور اسی پریزیڈنٹ کو محترمہ, یہ تو کہتے ہیں نا, چلو ان کی مہربانی احترام کر رہے ہیں ان کی شہادت کا, لیکن جب اس نے ادھر ایمرجنسی نافذ کی, اسی محترمہ نے اگلے دن غالباً اسی دن دبئی سے
واپس آئیں، جبکہ ادھر کہا جا رہا تھا کہ محترمہ واپس نہیں آئیں گی، اب وہ ادھر سے واپس نہیں آئیں گی، اور آ کر لیڈ کیا، ایجیٹیٹ کیا، اور جنرل کو وردی اتروائی، جنرل سے جمہوریت لی، اور آج اس جمہوریت کا جو ثمر ہے اس ملک کے عوام کو اس وقت ہم نے پیش کیا، اور تمام پارٹیاں، یہ بھی اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، خرم دستگیر صاحب کی پارٹی اس وقت حکومت میں بھی ہے، تو سب آپ لوگ آگے ہیں، لیکن ثمرات عوام تک یہ کہنا کہ محترمہ نے خدا نخواستہ کوئی بھیک نہیں مانگی تھی، محترمہ نے ایک اصولی پالیٹکس کیا اور ساری عمر ایک سوال بھی ساتھ کر دوں کہ سی او اے ایس سے اور سی جے کی تو سٹوری کے حوالے سے کلیریفیکیشن آ گئی کہ شہباز شریف صاحب کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن کل انہوں نے اس چیز کو مانا کہ وی میٹ، جو انحصار صاحب، اور سارے ایشوز کا انہوں نے یہ بھی مانا کہ سارے ایشوز پہ بات بھی ہوئی، تو یہ سی او ڈی کی وائلیشن نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں نہیں ہے، وائلیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جناب نواز شریف نے پبلکلی تو دوبارہ پھر اتنا اوپنلی کہ جی ہم نے کیری لوگر بل پہ بھی بات کی، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا، what message your leader wanted to send across the board؟ دیکھیں اس میں ایشو یہ تھا کہ کیری لوگر بل اینڈ پہ آ کے اس میں سڈن چینجز آئے ہیں، جو کہ پہلے جو اسینشلی جو بائیڈن لوگر بل تھا اس میں اس کا ٹیکسٹ فرق تھا، میں آئی ول ناٹ جسٹیفائی اٹ، انہوں نے غلط کیا، اس کے لیے نواز شریف صاحب ان کو کہہ بھی چکے ہیں، ہمیں آئی تھنک جو گفتگو ہوئی ہے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دوسروں کے میاں صاحب سے چوری میں ملے یا اعتماد میں لے، نہیں، دوسروں کے گناہ ہمارے گناہ کو دھوتے نہیں ہیں، دوسرے کے گناہ ہمیں پارسا نہیں بناتے، ہمیں جو ہمارے ماضی کی غلطیاں ہیں ہمیں اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، اور ذمہ داری قبول کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے کام کریں، جہاں فلاح کا کام نہیں ہو رہا، گونل صاحب بھی آزاد ہے، ہراج صاحب بھی آزاد ہے، وہ کرٹیسائز کریں پنجاب میں، جہاں فیڈرل گورنمنٹ غلط کام کر رہی ہے ہم کو کرٹیسائز کریں گے، کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔ اچھی بات، راج صاحب نہیں مانتے، میں تو مانتا ہوں آپ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ نہیں، میں جی نہیں مانتا، میں اس لیے نہیں مانتا کہ انجینئر صاحب نے ایک اتنی آنریبل بات کی ہے اور اس پہ کنکلوڈ کرنا ایک اچھی بات ہے، لیکن میری سبمیشن یہ ہے کہ بجائے ایک دوسرے پہ کرٹیسزم کرنے کے یہ مل کے چلیں اور ان ایشوز کو ریزالو کریں۔ اگر آپ نے جمہوریت لائے ہیں تو پاکستان کی عوام کو یہ احساس ہو کہ جمہوریت کا ہمیں ثمرات مل رہے ہیں، یہ جمہوریت کی عذاب نہ پاکستانی عوام محسوس کرے۔ آج کے دن ایک ایوریج پاکستانی اس جمہوریت کو عذاب سمجھ رہے ہیں، ان تک ثمرات نہیں پہنچ رہے۔ کنکلوڈ یہ کر دیں کہ اب جو دورے کر رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب، اس کا کیا یعنی ایک میسج کیا ہے، اور دوسرے جو ووٹ لیا کیا ابھی بھی کوئی خدشہ ہے ان کا کہ ان کو فارغ کر دیا جائے گا پریزیڈنسی سے؟ میں بتاتا ہوں، سب سے پہلی بات جو ہراج صاحب کی ہے کہ ملک کے لیے یار کو خدا کا خوف کرو میرے بھائی، 2 سال میں، بلکہ 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے، ہم نے آپ کو متفقہ NFC دیا، ہم نے حقوق بلوچستان، آغاز حقوق بلوچستان کو کیا، ہم نے ادھر لان ٹیررزم کے خلاف ہم نے کھلی، جو میں سمجھتا ہوں کنفرنٹ کیا فرسٹ ٹائم۔ سر آپ باٹم لائن بات کریں نا، آج پاکستان بچا ہوا ان کی وجہ سے، ورنہ محترمہ کی شہادت کے بعد پاکستان ٹوٹ چکا ہوتا۔ سر میری باٹم لائن پاکستان ٹوٹ چکا ہوتا اگر یہ نہ ہوتا۔ صحیح بات ہے، ہم نے اس وقت فیصلے کیے ہیں، یہ بجا طور پہ اگر یہ بات یہ کہیں تو میں ان کے سننے کے تیار ہوں کہ بجلی تھوڑی مہنگی ہم نے کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بجلی تو ہے ہی نہیں، جب بجلی ہے نہیں، اب تو ہے ہی نہیں، ہم اس سر پانی بجلی پوری پانی فوڈ منسٹر صاحب اگلے 6 مہینے کے بعد پانی آپ بھی بلائیں، مجھے بھی کمٹ کریں۔ جی میں بالکل آ جاؤں گا۔ پانی کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھو جی کوئی خدا نخواستہ یہ بغلیار ڈیم ہم نے تو نہیں بنوایا، بغلیار ڈیم ہم نے تو نہیں بنایا، بغلیار ڈیم پہ آپ نے کیسز وڈرا کر لیے؟ جی کیسز نہیں، ہم نے آربیٹریشن میں کیا ہوا کیس آپ نے وڈرا کس نے وڈرا کیا ہے؟ آج افغانستان کے اندر انڈیا نے فری کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہا ہے جی، اب ریور انڈس پہ وہ نیوٹرل ایکسپرٹس کے پاس گئے ہوئے تھے اور اس نے ایک ڈیسیژن دیا ہے۔ رائے صاحب آپ میرے سے زیادہ لیکن اصل میں اگر مجھے وہی سب پرابلم یہ ہو گیا کہ جو آصف زرداری صاحب کی 27 دسمبر کی تقریر ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ گورننس ان کی پرائیورٹی نہیں ہے، یہ ایک پیرانوئڈ گورنمنٹ ہے جو پیرالائز ہو گئی ہے
فیئر آف لوزنگ پاور سے میری ان سے گزارش ہے میری گزارش ہے کہ یہ پیرالسس سے باہر آئیں, اس جمہور سے باہر آئیں, ہمیں لے کر چلیں آگے. میں ہوں تو فیصلہ کوئی نہیں کرتا, گورنمنٹ اتنے بڑے ڈیسیژن لے رہی ہے, اگر گورننس نہیں ہے تو ڈیسیژن کیسے لے رہی ہے. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, نظر محمد گوند صاحب, رضا یاتر, آج سب تینوں مانوں کو بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے.